ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے ان کو کہا، سائلہ کو، جنہوں نے بہن نے سوال کیا کہ آپ کے مسائل معلوم کرنے کا، یا کسی کو بھی کوئی کہتا ہے کوئی مسئلے معلوم کرتی ہیں کوئی خاتون کسی عالم دین سے، تو لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ آپ کے مسئلے معلوم کرنے کا، نہ آپ خود عمل کریں اور نہ آپ کے گھر والے عمل کریں، تو کیا فائدہ ہے اس طرح مسائل معلوم کرنے کا؟ دیکھیں یہ غلط چیز ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک موجود ہے کہ تم نیکی کو حکم کرو چاہے مکمل طور پہ نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پہ برائی سے نہ بچ سکو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خود ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ کویسچن کر کے دوسروں کو سکھانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات خود ایک بے عمل شخص ہوتا ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرتا لیکن وہ دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہے، تو دوسرے عمل کر کے ثواب جاریہ کا سبب بنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو مجھ سے باتیں محفوظ کرتے ہو اسے دوسروں تک پہنچاؤ، کہ بعض اوقات جس تک پہنچاؤ گے وہ پہنچانے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہوگا، تو اس لیے دوسرے تک پہنچانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر وہ عمل کریں نہ کریں، یا ہم سیکھ کر دوسروں کو سکھا رہے ہیں، خود عمل کریں نہ کریں، ہمیں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ہاں اگر اس پہ خود عمل کرنا لازم ہو تو ترک عمل پر ہماری گرفت ضرور ہے، گناہ ضرور ہے، لیکن سیکھ کر دوسرے کو سکھانا کوئی ناجائز نہیں ہو جاتا۔ آپ نے اگر حدیث جبریل کے بارے میں سنا ہو کہ جبریل امین ایک انسانی روپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں، پھر قیامت کے بارے میں کویسچن کیا، سرکار نے سب کے جوابات دیے، پھر وہ چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ذرا یہ جو شخص ابھی آیا تھا اس کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ باہر گئے، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، واپس آیا کہ رسول اللہ ہمیں تو وہ ملے نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین کویسچن کر رہے ہیں، سرکار جواب دے رہے ہیں، لیکن جبریل امین کو ان جوابات کی ضرورت نہیں، وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصود یہ تھا کہ سوال کریں، سرکار جواب دیں تو صحابہ کرام دین سیکھ لیں۔ چنانچہ اگر کوئی بالفرض اس نیت سے سوال کرتا ہے کہ میں نے خود عمل نہیں کرنا، میرے گھر والے چاہے عمل کریں نہ کریں، لیکن میں جب سوال کروں گا جواب ملے گا تو جو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت ساروں کو سیکھنے کا موقع ملے گا، یہ بھی ایک نیت محمودہ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ملے گا۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں کہہ کر اگر کوئی نیک عمل کر بھی رہا ہے، کوئی دین کی طرف مائل ہو رہا ہے، کوئی اسلام کی علم دین کی ترویج و ترقی اور اس کی وسعت کا سبب بن رہا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرنا یہ قطعاً دین کی مدد نہیں ہے، اس طرح باتیں نہ کی جائے۔ اور میں اکثر ہی گزارش کرتا ہوں کہ جب علم نہ ہو تو خدا را اس طرح کی نصیحتیں نہ کریں، کیونکہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہے، اپنی آخرت کی بربادی ہے۔ جو لوگ اپنی کسی بھی بات کی دلیل قرآن و حدیث سے نہ نکالیں بلکہ اپنی عقل کو اس کے بنیاد بنائیں، وہ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی نصیحت کرنے لگیں تو پہلے آپ یہ غور کر لیں کہ یہ نصیحت میں کہاں سے کر رہا ہوں، یہ حاصل کہاں سے ہوئی ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی تعلیمات کے موافق کوئی دلیل آپ کے ذہن میں ہے تو پھر اس کو آگے کریں، ورنہ پہلے تھوڑا سا غور کر لیں اور یہ سوچیں کہ کیا یہ جو میں نصیحت کر رہا ہوں واقعی یہ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ بہت غلط قسم کی نصیحتیں کر دیتے ہیں، جس سے بھی ایک اگلے ہی آ رہا ہے، وہ اس پہ بھی میں انشاءاللہ کمنٹس کروں گا۔ تو یہ نصیحت کرنا اس وقت ہی نافع ہے جب وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اور وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے جب آپ کو قرآن و حدیث کا علم ہو، اس لیے پہلے معلوم کر لینا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ اب بچیاں بعض اوقات 11-12 سال کی بالغہ ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے پیپرز وغیرہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بڑی محنت کر رہی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات کمزور بھی بہت ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ماں باپ ان کو اگر روزہ نہ رکھوائیں اور کہیں کہ بعد میں رکھ لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ بالکل غلط ہے۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بچی نے روزہ رکھا اور پریکٹیکلی طور پہ ایسا نظر آیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی، اس کی عقل معاف ہو گئی، چکر آ رہے ہیں اس کو، وہ پڑ گئی بستر کے اوپر، گلوکوز وغیرہ چڑھانے کی نوبت آ گئی، یہ پھر تو یہ کمزوری ظاہر کر رہی ہے کہ جی بہت ہی بچی کمزور ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ اور ایک ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا، نہ اس رمضان میں ہوا، نہ کوئی ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے میں ان کو بڑی پریشانی ہوگی، کچھ بھی کوئی ماہر ڈاکٹر نے بھی نہیں کہا، خالی ہم بچوں پر رحم کرتے ہوئے، ان کے بارے میں نرم جذبہ رکھتے ہوئے ان کو اجازت دیں کہ نہیں بیٹا روزہ نہیں رکھو، تم کمزور اور کمزور ہو جاؤ گی، یہ غلط ہے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پورے روزے رکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑی سی نقاہت کمزوری تو ہوتی ہے لیکن یہ ماشاءاللہ روزے سے صحت بنتی ہے، اس سے انسان کا جسم بہت اچھا طاقت اور توانائی حاصل کرتا ہے، روحانی قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس طرح کا اپنی اولاد پر رحم کرنا یا اس طرح اظہار محبت کرنا کہ ان کی آخرت کی بربادی کا پہلو نکلتا ہو، یہ بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ محبت نہیں بلکہ بہت بڑی اپنی اولاد کے ساتھ دشمنی ہے۔ اس لیے
بالکل آپ پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بالغ کے لیے، عاقل و بالغ کے لیے روزہ فرض کیا تو توانائی بھی وہی فراہم کرے گا۔ آپ رکھوا کر دیکھیں، اگر بچی رکھتی ہے اور واقعی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے جس سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت طبیعت بگڑ رہی ہے کچھ، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک آدھ روزے کا گیپ کر کے پھر روزہ رکھوائیں، پھر گیپ کر کے رکھوائیں، لیکن رکھوائیں ضرور۔ اور اگر بچی سہ جاتی ہے، تھوڑی سی آپ کی حوصلہ افزائی چاہیے، ہمت دینا چاہیے۔ اگر آپ خود بھی رول ماڈل بن کر دکھائیں تو پھر ماشاءاللہ بچے پورے روزے رکھ لیتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے تھوڑی سی ہمت رکھیں۔